رشتہ داری مینٹین کرنا. رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری مینٹین کرنے میں ٹائم جاتا ہے, کوشش ہوتی ہے, کبھی خرچہ بھی ہوتا ہے. ہاں اب یہاں پر بھی ایک چیز ہے کہ بھئی رشتہ داروں کے پیچھے میں رشتہ داری میں لگا رہوں گا تو میرا کام کیسے ہوگا. لیکن صحیح بات کیا ہے, اگر رشتہ داری ہم مینٹین رکھیں گے تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری حدیث ہے صحیح بخاری میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب, جو پسند کرتا ہے, ان یبسط له فی مالہ و عمرہ, فی مالہ و ان یبسط له فی رزقہ و ینسى له فی اثرہ, جو پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو. اگر تم پسند کرتے ہو کہ رزق میں اضافہ ہو, نہیں پسند ہے تو نو پرابلم, لیکن پسند کرتے ہو کہ تمہارے رزق میں اضافہ ہو اور تمہاری عمر میں اضافہ ہو, فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ, تو اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں. رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اب یہاں پر پھر سے آپ آدمی دیکھیں کہ میں کوئی بیمار ہے, کام چھوڑ کے جاؤں گا, بیمار کی عیادت کروں گا, کسی کے گھر میں انتقال ہو گیا, جنازہ ہو گیا, تھوڑا کام چھوڑ کے جانا پڑے گا, جنازے میں جاؤں گا. ہاں امی ابا سے کی خدمت کرنا, میرے بھائیوں جو یہ کرے گا تو اس کے رزق میں اضافہ ہوگا. اور آپ یہ بات نوٹ کر لیں, یہ ایک ایک چیز جو ہے نا ہمارا ایمان ہے, یہ حقیقت ہے, یہ یقینی ہے. سمجھدار لوگ ہیں جو اسے لے کے اپنا لیں گے اور کامیابی دنیا کی بھی پائیں گے, آخرت کی بھی پائیں گے. دنیا میں بھی اچھا ہوگا ان کے ساتھ, آخرت میں بھی اچھا ہوگا. اور وہ لوگ ہیں جو کم سمجھ, جو یہ سمجھتے ہیں ارے اس سے کیا ہونے والا ہے, یہ ان کا ایمان نہیں ہے, تو وہ لوگ ہے پریشان رہیں گے, پریشان دنیا میں بھی اور آخرت کی بھی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ ایمان کے ساتھ یہ باتوں کو اپنے دل سے پہلے قبول کریں, پھر آدمی کچھ نہ کچھ کوشش کرے گا. اب میرے بھائیوں یہاں پہ کیا ہے, آپ دیکھو کہ کیا آپ کے رشتہ داروں میں کون ہے. سب سے پہلے آپ کے اگر امی ابا ہیں تو ان کی خدمت کرو, ان کے ساتھ اگر دور ہو, وہاں پر ہے آپ یہاں پر ہو, فون کرو, ان سے خیریت پوچھو, ان سے باتیں کرو, ان کے دل کو ہلکا کرو, انہیں ہنسنے لگاؤ, ان سے پیار کرو. یہ رزق کے اضافے کا ذریعہ ہے, رزق میں برکت پانے کا ذریعہ ہے. یہ رشتہ داروں میں کون کون سے رشتہ دار ہیں آپ کے, ہاں ان کا پتہ ہونا چاہیے. آج تو میرے بھائیوں ایسا معاملہ چل رہا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کون کیا رشتہ ہے, اور ایک پیڑھی اور آگے بڑھے ہے تو پھر تو ٹوٹل ختم. بھئی ابھی اگر آپ اپنے آپ کو چیک کرو گے کہ میرے فلاں ہے وہ کون ہے, آخر میں رشتہ کیا ہے میرا. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن ترمذی میں, تعلموا من انسابکم ما تصل به ارحامکم, اپنے انساب کو, نسب کو جانو, تمہارا نسب جانو, کون ہے میرے یہ چاچا کے بیٹے ہیں, یہ ماما کے بیٹے ہیں, یہ فلاں ہیں, یہ فلاں ہیں, فلاں فلاں. تعلموا من انسابکم, ہاں اپنے نسب کو جانو, کیونکہ رشتہ داری کیسے قائم کریں گے, معلوم ہی نہیں کہ آپ کا اس کے ساتھ رشتہ کیا ہے. تو ما تصل به ارحامکم, تو آپ کے اور کون کون سے رشتہ دار ہیں. تو ایک ہوم ورک آپ کو دے رہا ہوں, وہ ہوم ورک یہ ہے کہ آپ کے کون کون سے رشتے ہیں, آپ کے امی کے کتنے بھائی بہن تھے, ان کے کتنے بچے تھے, ہاں آپ کے دادا کے کتنے بچے تھے, آپ کے نانا کے کتنے بچے تھے, پتہ ہونا چاہیے سب کو. ہاں یہ ہوم ورک ہے اور یہ رزق میں اضافے کا ذریعہ ہے. ہاں میرے بھائیو ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ آپ یہ سب ذریعے اختیار کرو, تھوڑے دنوں میں رزق میں اضافہ ہونا ہی ہے انشاءاللہ, کیونکہ یہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا, ہاں کہ جو پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو, اگر اچھا لگتا ہے تو, نہیں لگتا ہے تو مت کرو پھر. ہاں اگر آپ کو پسند نہیں ہے کہ رزق میں اضافہ ہو تو آپ کے لیے نہیں ہے یہ سب باتیں, لیکن پسند ہے تو پھر کرو, اور یہ گارنٹیڈ ہونا ہے کیونکہ ہمارا ایمان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری کرنا, یہ ہوم ورک قبول کر رہے ہیں آپ لوگ, دادا نانا تک ایٹ لیسٹ, کہ دادا نانا تک جتنے ٹری میں آتے ہیں وہ سب معلوم ہونے چاہیے کہ بھئی فلاں کوئی ایک وہاں ہے, کوئی وہاں ہے, اچھا یہ ہے, فون تو کرو, پوچھو تھوڑا, اور فون کر کے پوچھ لیے, رزق میں اضافہ ہونا ہے الحمدللہ, مینٹین کریے رشتے, ہاں انشاءاللہ. اور آج تو کتنی ساری آسانیاں ہو گئی الحمدللہ, وہی نہیں اونٹ پہ بیٹھ کر کے جانا پڑے گا کہ جا کے میں چاچا کی خبر پوچھنے جا رہا ہوں. تو یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر 8 رشتہ داری. پوائنٹ نمبر 9, اور وہ یہ ہے, سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے.